الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب الرقاق کا مطالعہ کریں گے، کتاب الرقاق پڑھیں گے۔ اور رقاق اس لیے اس کا نام ہے کہ رقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ رقت، جن احادیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں واقعات ملتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ارشادات کہ جنہیں پڑھنے کے بعد انسان پہ رقت طاری ہوتی ہے، یعنی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایسے بہت سے مقامات ہیں، بہت سی آیات ہیں کہ جن میں آخرت کا ذکر ہے اور دنیا کے فنا ہونے کا، اور مال دولت اولاد یہ سب کچھ کہ جو انسان چھوڑ دے گا، ایک وقت آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں انسان کی حاضری ہوگی۔ تو قرآن مجید نے جو باتیں اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں اور اصول کے ساتھ بیان کی ہیں، انہی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور حشر، قبر، عذاب قبر اور مومن کی زندگی، اور اس زندگی آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا مرتبہ ہے، اور کس طریقے سے ایک مسلمان کو، مومن کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ در حقیقت اس لیے اس کو کتاب الرقاق کہتے ہیں کہ اس سے دلوں کی جو کساوت ہے، شقاوت ہے، سختی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے انجام کی فکر بھی ہوتی ہے اور اپنے انجام کے بارے میں خبر بھی ہوتی ہے، اور حقیقت میں یہی سب کچھ ہے جسے قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہاں پر بیان کروں گا، تاکہ پھر اس کے بعد ہم قرآن پاک کا بھی مطالعہ کریں گے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی ہم مطالعہ کریں گے، بلکہ سیرت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ان واقعات کو بھی میں بیان کروں گا۔ قرآن مجید کی سورت ہے سورۃ الحدید، اور اس کی آیت نمبر ہے 20۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل تماشا ہے اور زینت ہے اور تفاخر ہے تمہارے درمیان، یعنی تم دنیا میں رہتے ہو، ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مالوں اور اولاد میں تم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی مقابلہ کرتے ہو تم ایک دوسرے کا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش ہے کہ کفار، یہاں پر کفار سے مراد ہیں کسان، کاشتکار۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک تو کفار وہ ہوتے ہیں جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، تو جو کاشتکار ہیں ان کو بھی کفار کہا گیا، یعنی کافر کی جمع۔ کاشتکار کو، کسان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے، تو کفر کا ایک مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا، انسان کی فطرت اور اس کی عقل اس کو قبول کرتی ہے، لیکن انسان کرتا کیا ہے کہ جان بوجھ کر ارادتاً اس حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، تو اس لیے اس کو کافر کہا گیا، اور کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بارش جیسی مثال ہے کہ اس کا جو نبات ہے، نباتات یعنی اس کا پھلنا پھولنا، وہ کسان کو خوش کرتا ہے، اور ثم یہیج فتراہ مصفرن، کہ پھر جب وہ پک جاتا ہے، یعنی وہ جو پھل ہے، سبزی ہے، اناج ہے، وہ جب پک جاتا ہے پھر تو اس کو دیکھتا ہے مصفرن، پیلا ہو جاتا ہے وہ، اور ثم یکون حطاما، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور رضوان ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔
اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ اناج کی، گندم کی۔ اب یہ جو گندم اور اناج ہے اور جو بھی فصل بنتی ہے، درخت ہے، کچھ بھی ہے، اب آپ دیکھیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پودا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد درخت بنتا ہے، یا اسی طرح بنیاد ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، ایک پودا بن جاتا ہے، یا ایک فصل بن جاتی ہے، لہلہاری ہوتی ہے فصل، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پیلی پڑ جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بکھر جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یعنی گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کی زندگی ہے کہ انسان بچپن ہوتا ہے، لڑکپن، نوجوانی، جوانی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے انسان پہ جوانی کا ایک عروج ہوتا ہے، شباب ہوتا ہے انسان پر، پھر کس طرح انسان ڈھلتا ڈھلتا آپ دیکھیے کہ جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو آج سے 50 سال 70 سال پہلے کیسا خوبصورت خوبرو نوجوان ہوا کرتا تھا، اور نوجوانی میں لوگ اس کی خوبصورتی کی، حسن و جمال کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ یہ وہی معاملہ ہے فصل کا، کھیت کا اور انسان کا۔ تو اس لیے قرآن پاک نے بھی اس کو مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 185، اس میں بھی یہ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ تو پہلے تو اس آیت کا آغاز ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جسے آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اور کافروں کے حوالے سے یہ فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، ان کو چھوڑ دو، یہ کھائیں اور عیش کریں، مزے کریں، اور پھر اس کے بعد ان کی جو خواہشیں، ان خواہشوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، غافل کر دیا۔ فسوف یعلمون، یہ عن قریب جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ میں حدیث سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، بخاری میں ہے کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن، کہ دنیا جا رہی ہے آہستہ آہستہ، منہ پھیرا ہوا ہے دنیا نے۔ ارتحل یعنی ارتحال، وہ جا رہی ہے اور اپنا اس نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے اور ساز و سامان اکٹھا کر لیا دنیا نے، اور منہ پھیر کر وہ جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃً، اور آخرت آنے والی ہے، یعنی دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دونوں کے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بنون ہیں، یعنی چاہنے والے، طلبگار ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم آخرت کے چاہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے چاہنے والوں میں سے مت بنو۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج عمل ہے تو حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں آپ عمل کریں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اپنے آپ کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہر لمحہ اپنا آپ گزاریں، تو آج حساب نہیں ہے، آپ عمل ہی عمل کریں گے، آپ کو آزادی ہے، کھل کر عمل کریں، دن رات عمل کریں، لگے رہیں۔ لیکن جب کل دن آئے گا، یعنی قیامت مراد ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، تو پھر اس دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہے تو عمل نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انبیاء علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور حقائق پہ ان کی نظر، اور ان کو کیا کیا رب کی طرف سے دکھا دیا جاتا ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ابو القاسم، کہ ابو القاسم نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ ابو القاسم نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، یہ بخاری میں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ کثرت سے تم روتے
اور تم کم ہنستے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے علم ہے نا، یعنی مجھ پر وحی اترتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسرار سے پردہ اٹھایا، میں نے سب کچھ دیکھا، اور جبریل کا آنا، فرشتوں سے ایک تعلق اور ایک رابطہ، یہ سب کچھ یہ پیغمبر کو نصیب ہوتا ہے. اور جس پہ اللہ کا کلام اترے تو اس کی نظروں کا اندازہ کون کر سکتا ہے، اس کی بصیرت کا. تو آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روو گے اور کم تم ہنسو گے. اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اتت السماء وحق لها ان تئت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے، یعنی آسمان شور کر رہا ہے. جیسے چیز ہلتی ہے نا تو آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے لکڑی کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے. اور آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما فیہا، اس آسمان میں موضع اربع اصابع، اس آسمان میں 4 انگلیوں جتنا بھی فرق نہیں، جگہ نہیں موجود، کہ الا و ملک واضح جبہتہ ساجدا للہ. فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلیوں جتنی بھی جگہ نہیں ہے خالی. جیسے 4 انگلیاں آپ جوڑ کر چپا جسے ہم کہتے ہیں، آپ زمین پر رکھیں، آپ دیکھیں کہ یہ کتنی تھوڑی سی جگہ بنتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا ماتھا رکھ کر سجدہ نہ کر رہا ہو. یعنی آسمان کے ذرے ذرے پر، ٹکڑے ٹکڑے پر، جگہ جگہ پر اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے، اپنے آپ کو جھکائے، اپنا ماتھا رکھے، سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، اگر تم جانتے، لو تعلمون، اگر تم جانتے، ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تم ضرور کم ہنستے، ولبکیتم کثیرا، اور تم زیادہ روتے. فرمایا وما تلذذتم بالنساء علی فرشات ولخرجتم الی الصعودات تجأرون الی اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یعنی کم ہنستے اور تم زیادہ روتے، اور تم بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکتے. اور وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تمہاری حالت کیا ہوتی کہ تم نکل پڑتے، تجأرون الی اللہ، اللہ کی طرف روتے ہوئے. اور کس طرف نکل پڑتے؟ صعودات کی طرف، یعنی بیابانوں کی طرف، جنگلوں کی طرف، ریگستانوں کی طرف تم روتے ہوئے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف روتے ہوئے تم بیابانوں کی طرف، جنگلوں کی طرف تم نکل پڑتے. قال ابو ذر، جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے تو پھر کیا کہتے؟ یا لیتنی کنت شجرۃ تغدد. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں یعنی آپ رو کر اس حدیث کو نقل کر کے کہتے کاش اے ابو ذر تو میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. یعنی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے. اور اگر تم وہ باتیں، وہ کچھ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ تم روتے، اور تم زندگی کی جو لطف اندوزیاں ہیں ان سے بھی تم استفادہ نہ کر پاتے، اور تم اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، گریہ و زاری کرتے ہوئے، نال و فریاد کرتے ہوئے تم بیابانوں اور جنگلوں کی طرف تم نکل جاتے. اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ذر پھر یہ کہتے کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. یعنی یہ کیوں فرماتے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن جو قیامت کی ہول ناکیہ ہیں اور جو حقائق سے پردہ اٹھنا ہے، اور وہ جو خوف و ڈر ہے وہ کیا ہے؟ وہ جواب دہی کا ڈر اور خوف ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، کھڑے ہونا، اپنے اعمال کا جواب دینا، یہ در حقیقت خوف تھا. تو حضرت ابو ذر نے جب یہ کہا کہ کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، مطلب یہ کہ میں فنا ہو جاتا،
ختم ہو جاتا اور یہ وقت نہ آتا کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دیتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بڑی طویل حدیث ہے لیکن اس کے آخری الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا پھر آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب انسان مسلمان کی اپنی محنت اور کوشش ہے اور وہ کیا اپنے لیے تیار کرتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تیار کرتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تیار کرتا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انسان کا گڑ گڑانا، رونا اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں اور ابدیت میں رکھنا، یہی در حقیقت ایک کمال اور معراج ہے انسانیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اذا ذهب ثلث اللیل قام فقال یا ایھا الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، طریقہ تھا کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو رسول اللہ فرماتے، کھڑے ہو جاتے، فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اٹھو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاءت الراجفۃ تتبع الرادفہ، اس لیے کہ قریب آ گیا ہلا ڈالنے والا، اور قیامت کا بھونچال، قیامت کی ہولناکی قریب آ گئی۔ اور پھر فرمایا تتبع الرادفہ، اور پھر اس کے پیچھے دوسرا بھی آ رہا ہے ہولناکی کرنے والا، یعنی وہ لمحہ، وہ وقت۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاء الموت بما فی، جاء الموت بما فی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ موت تمہارے سروں پر آ چکی ہے، اپنے اندر سب کچھ لیے ہوئے، سب احوال حالات لیے ہوئے موت تم پر آ چکی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ فرماتے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنے ازواج کو، صحابہ کو خبردار کرتے، اذکر اللہ، اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ الجنۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈرتا ہے نا، من خاف، جو ڈر گیا، ادلجا، تو اس نے کیا کیا، وہ رات کے شروع میں ہی چلنا شروع ہو گیا، اور ومن ادلجا، اور جو ڈر گیا، بالغ، جس نے رات کے شروع میں سفر شروع کیا، بالغ المنزلہ، تو وہ پھر اپنی منزل پہ پہنچ گیا عافیت کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک استعارتاً اور ایک تشبیہ کے انداز میں بات سمجھا دی گئی کہ رات کو جب جلدی جو سفر شروع کرتا ہے وہ صبح سے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جو ڈر گیا اس نے رات کے شروع میں ہی سفر شروع کر دیا، اور جس نے رات کے شروع میں سفر شروع کیا، بالغ المنزلہ، تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ تو گویا کہ آپ انسانی زندگی کو دیکھیں کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان کی جوانی کا، نوجوانی کا، یہ جو وقت ہوتا ہے در حقیقت یہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کا ہے۔ جو شخص جتنی جلدی خدا کی طرف آتا ہے وہ جلد ہی اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہوا، فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا جو سودا ہے وہ غالیہ ہے، مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ بے شک اللہ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے۔ یعنی آپ پیسے دیتے ہیں اور سودا خریدتے ہیں، اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا سودا ہے جنت ہے وہ مہنگا ہے، اور جو اس سودے کو لیتا ہے وہ یاد رکھے کہ یہ سودا در حقیقت اللہ کی طرف سے جنت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں قال رجل یا نبی اللہ، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی، من ایس الناس و احزم الناس، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ لوگوں میں سے کون عقل مند ہے اور کون دور اندیش ہے؟ عقل مند کون ہے اور دور اندیش کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا قال اکثرہم ذکرا للموت، آپ نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، واکثرہم استعدادا، اور پھر موت کے لیے تیاری بھی رکھتا ہے،
یعنی موت کو وہ بھولتا نہیں، اپنے ذہن سے محو نہیں ہونے دیتا، اور پھر اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ تیاری سے مراد یہ کہ نیک اعمال کرتا ہے۔ فرمایا اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو عقل مند ہیں، جو ہوشیار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی، لے گئے، اور آخرت کی عزت بھی ان لوگوں نے پا لی۔ ذهبوا بشرف الدنیا، دنیا کی عزت کو بھی اور آخرت کے اعزاز کو بھی یہ لوگ لے گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جنہوں نے موت کو کثرت سے یاد کیا اور پھر اس موت کے لیے تیاری بھی کرتے رہے۔ یہ ہیں عقل مند لوگ، حدیث پاک کے مطابق عقل مند، ہوشیار، دور اندیش، دانشور، دانش مند، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے موت کو بھی یاد رکھتے ہیں اور پھر اس موت کی تیاری بھی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور پھر موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات اور کامیابی اور کامرانی کے لیے اچھے کام کرتا رہے۔ فرمایا کہ یہ ہے وہ شخص کہ جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، کہ جو مندان نفسہ، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، والعاجز من اتبع نفسہ، اور عاجز یعنی یہاں پر عاجز سے مراد یہ کہ نادان ہے، بے وقوف ہے، کمزور ہے، یہ وہ شخص ہے من اتبع نفسہ ہواہ، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ سے بس امیدیں باندھے رکھتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، تو لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا اس بات پر، اس امید پر کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، ارادتاً جان بوجھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ، یہ شخص بے وقوف ہے کہ جو ہواہا، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کیے رکھتا ہے کہ جی بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ وتمنى علی اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں نے رسول اللہ سے پوچھا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، جو لوگ، وہ لوگ جنہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت جنہیں سے نوازا، مال اور دولت سے، یہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہوئے جب یہ دے رہے ہوتے ہیں، عطا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ انہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، یشربون الخمر ویسرقون، یا رسول اللہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے اور چوری کرتے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا قال لا یبنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اے بنت صدیق، ولکنہم الذین یصومون، نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں، ویصلون، جو نمازیں پڑھتے ہیں، ویتصدقون، صدقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہم یخافون، اور ڈرتے ہیں، ان لا یقبل منہم، اس سے کہ نہ قبول کیا جائے ان سے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ بھئی صرف اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور پھر اس وقت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خدمت خلق بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول بھی ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا دیا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خیرات میں تیزی سے دوڑتے ہیں، بھلائیوں کی طرف، اچھے کاموں میں تیزی سے دوڑتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب مرحمت فرمایا۔ اب یہ دیکھیے حضرت عتبہ بن عبید سے یہ روایت ہے، اس میں بڑے کام کی بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ انسان کو ہر حال میں، وہ کہتے ہیں نا کہ کرے تو پھر بھی ڈرے، نہ کرے تو پھر بھی ڈرے۔ حضرت عتبہ بن عبید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لو ان رجلا یخر علی وجہ من یوم ولد الی یوم یموت فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ۔ فرمایا ایک شخص
اگر اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک سجدے میں پڑا رہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس لیے سجدے میں پڑا رہے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے سجدہ کرے، ساری زندگی آپ اندازہ کیجئے، یعنی پیدائش سے وفات تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ لحقرہ یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی حقیر سمجھے گا، اپنے اس عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حقیر سمجھے گا کہ وہ حالانکہ ساری زندگی اس کے سجدے میں گزر گئی، اطاعت و فرمانبرداری میں گزر گئی، پھر بھی جب خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنی ساری زندگی جو اس نے حالت سجدہ میں گزاری، وہ عمل بھی اس کو رب کی بارگاہ میں حقیر محسوس ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، قال یا عائشہ، اے عائشہ، ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اللہ اکبر۔ فرمایا عائشہ اپنے آپ کو وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ محقرات الذنوب، محقرات یعنی جو محقر حقیر، جنہیں ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے سے گناہ ہیں، کوئی بات نہیں، ہو گئے تو خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عائشہ سے فرمایا ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ اپنے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچاؤ۔ فإن لها من اللہ طالبا، اس لیے کہ ان کی بھی اللہ کی بارگاہ میں باز پرس ہونے والی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی غفلت، انسان کے اندر جو سرکشی، تکبر، گناہ کو اہمیت ہی نہ دینا، در حقیقت یہ ہے، یہ رویہ ہے جو پکڑے جانے والا رویہ ہے۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی چاہیے تو یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس پر ہم خبردار ہو جائیں۔ تو یہ رویہ نہیں، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں یار، چھوٹا سا معاملہ ہے، کیا ہو گیا؟ تو فرمایا فإن لها من اللہ طالبا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی شاب وهو فی الموت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے اور اس وقت وہ حالت موت میں تھا، یعنی نزع کی حالت تھی اس کی اور دنیا سے جا رہا تھا۔ فقال کیف تجدک، آپ نے فرمایا کس حال میں اپنے آپ کو تم پاتے ہو اس وقت؟ قال ارجو اللہ یا رسول اللہ، عرض کی اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ سے امید بھی ہے، وإنی اخاف ذنوبی، اور مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے، اللہ سے امید بھی ہے کہ وہ معاف کر دے گا، اور جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں پھر مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ فقال لا یجتمعان فی قلب فی مثل هذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجو منہ وآمنہ مما یخاف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین کرو کہ بے شک یقین کر لو جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں جمع ہوں، یعنی موت کے وقت یہ دونوں کیفیتیں جمع ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ یعنی دونوں کیفیتیں ہیں دل میں، گناہ کی طرف دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے کہ کہیں سزا نہ ملے، اور اللہ کی رحمت اور فضل کی طرف دیکھتا ہے کہ جو سمندر سے بھی بڑھ کر وسیع ہے، تو اس طرف دیکھتا ہے تو دل کو امید بھی بنتی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ موت کے وقت، یعنی اس وقت جب یہ دونوں کیفیتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت بھی اس کو نوازتا ہے اپنی رحمت سے، اور پھر اس کو عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ پہلی روایت بھی حضرت انس بن مالک سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ جل ذکرہ، آپ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، کہ جس شخص نے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ جس شخص نے بھی کبھی مجھے یاد کیا یا کبھی کسی موقع پر
جو بندہ جو انسان مجھ سے ڈر گیا اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے. یعنی جو مجھ سے جس نے مجھے یاد کیا اور جو مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکالا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما من عبد مومن، کہ نہیں کوئی بندہ مومن کہ یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل راس الذباب من خشیت اللہ، کہ وہ بندہ مومن کہ اللہ کے ڈر سے جس کی آنکھوں سے آنسو گرے روانہ ہوئے اور نکلے اس کی آنکھوں سے آنسو، وہ گویا کہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ثم یصیب شیئا من حر وجہہ الا حرم اللہ علی النار، اور پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر بہہ گئے، اس کے چہرے پر آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا. یعنی اس کے چہرے کو آتش دوزخ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، محفوظ کر دیا. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا یہ عمل ہے تو باعث بخشش و مغفرت، اس میں کوئی شک نہیں. اٹ سیلف یہ عمل ایسا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا، خوف سے رونا اللہ کی بارگاہ میں، یہ عمل ہی ایسا ہے کہ جو باعث اجر و ثواب ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. لیکن انسان اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے، بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، ایسے کام ہرگز نہ کرے کہ جو اس کو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہوں. لیکن یہ اس کا رونا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اس کے لیے بخشش و مغفرت کا باعث بنے گا. یعنی وہ گناہ جسے گناہ صغیرہ ہم کہتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تحاتت عنہ خطایاہ کما تحات عن الشجرۃ البالیۃ ورقها، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اور اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. یہ روایت اس میں ایک شخص ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. آپ نے فرمایا ایک شخص نے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو پھر اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا، اور پھر تم اس راکھ کو لے کر آدھی کو تو خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کسی دریا میں ڈال دینا، تاکہ میرا کوئی بھی نشان نہ رہے، کوئی پتہ نہ رہے بالکل، اور تاکہ میں جزا و سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں. اور اس نے کہا کہ بھئی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے سخت عذاب دے گا جو دنیا جہان میں کسی کو بھی نہ دے گا. اس کے بعد جب وہ شخص مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر پھر عمل کیا، یعنی اس کی راکھ کو جلا کر اور ہوا میں اڑا دیا، کوئی پانی میں بہا دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے رسول اللہ فرماتے کہ خشکی اور تری سے، یعنی دریا اور زمین سے اس کے اجزاء کو جمع کیا گیا، اور اس سے پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے قال من خشیتک یا رب وانت اعلم فاغفر له، کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسے کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا، فغفر له، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی اصل بات جو اس میں بیان کی گئی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے، کہ یہ خوف جسے قرآن پاک نے بھی کئی مقامات پر بیان کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلے میں کوئی بڑائی حاصل ہے نہ کسی کالے کے مقابلے میں. اِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِّنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَن تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى، ہاں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے حاصل. اب یہ جو حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے ہے
یہ بہت پیاری حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے کہ خود رسول اللہ اپنی وفات کے بارے میں فرماتے ہیں، ان معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف جب بھیجا، خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ساتھ معاذ بن جبل کے ساتھ رسول اللہ نکلے، یوصیہ وصیت کرتے ہوئے، ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدل ساتھ چلتے رہے، لیکن معاذ سوار تھے، یعنی وہ سواری پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ فلما فرغ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کر لی حضرت معاذ بن جبل کو، قال یا معاذ، پھر حضور نے فرمایا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، آپ نے فرمایا آخری بات آپ نے فرمائی کہ اے معاذ، شاید میری زندگی کے اس سال بعد میری تمہاری ملاقات اب کبھی نہ ہو، یعنی اب تم جا رہے ہو، جب واپس آؤ گے تو پھر شاید پھر تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو، اب ہوگی تو پھر آخرت میں ہوگی۔ فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِ، کہ ممکن ہے کہ جب تو آئے تو اس مسجد سے گزرے، یعنی مسجد نبوی سے، وقبری، اور میری قبر سے تیرا گزر ہو، یعنی جب تو واپس جب آئے گا یمن سے تو پھر مجھ سے نہیں ملاقات ہوگی، میری قبر سے تیری ملاقات ہوگی۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمے سے رونے لگے۔ جب حضرت معاذ رونے لگے، ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور معاذ سے پھیر لیا اور اپنے چہرے کو مدینے کی طرف کر لیا۔ فقال، فرمایا ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا، اب دیکھیے کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ متقین میں سے میرے قریب سب سے زیادہ، یعنی میرے قریب جو سب سے زیادہ ہوں گے وہ متقین ہوں گے، من کانوا وحیث کانوا، وہ جو بھی ہوں اور جہاں کہیں کے بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ متقی پاکستان کے ہوں، انڈیا کے ہوں، وہ عرب کے ہوں، وہ عجم کے ہوں، وہ فارس کے ہوں، کسی بھی ملک کے، یورپ کے ہوں، مغرب کے ہوں یا مشرق کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، لیکن وہ متقی ہوں۔ فرمایا من کانوا وحیث کانوا، جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی ہوں، بس یہ کہ جو متقی ہوگا وہ میرے قریب ہوگا، اسے میرا قرب نصیب ہوگا۔ اب یہاں پر محدثین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ شاید جب تو گزرے، جب واپس یمن سے آئے تو اس مسجد سے گزرے گا اور میری قبر سے تیرا گزر ہوگا، یعنی میری پھر مجھ سے نہیں ملاقات ہوگی بلکہ میری قبر سے تیری ملاقات ہوگی۔ حضرت معاذ نے رونا شروع کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف چہرہ کر لیا، حضرت معاذ سے چہرے کو پھیر کر آپ نے مدینہ کی طرف کر لیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے حضرت معاذ سے یہ فرمایا، فبکا، حضرت معاذ رونے لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے تصور سے، صدمے سے رونے لگ گئے۔ تو حضرت معاذ کو روتا دیکھ کر رسول اللہ نے بھی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آپ بھی رونے لگے۔ تو آپ جب رونے لگے تو آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا کہ کہیں معاذ مجھے روتا ہوا نہ دیکھے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے میرا دوست یا میرا عزیز میرے سامنے رو رہا ہو تو میں اس کے سامنے رونے کے بجائے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہوں، دوسری طرف ہو جاتا ہوں رونے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ انہیں روتا ہوا دیکھ نہ پائے اور آپ نے پھر اپنے چہرے انور کو پھیر لیا۔ اور پھر محدثین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاذ کو روتا ہوا رسول اللہ نے دیکھا تو رسول اللہ دل کے نرم تھے، رقیق القلب تھے، تو آپ نے جب معاذ کو دیکھا تو آپ سے دیکھا نہ گیا تو آپ نے اپنا چہرہ انور حضرت معاذ سے پھیر لیا۔ لیکن یہاں پر جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت معاذ بن جبل کو کہ بھئی اگلے سال ممکن ہے کہ تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو، یعنی نبی جب اپنے پیغام کو انسانیت تک پہنچا دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس پیغمبر کو واپس اپنی طرف بلا لیتا ہے، کہ جیسے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب یہ آیت اتری کہ آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تو صحابہ تو خوش تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ تو آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ ابوبکر آج کا دن تو خوش ہونے کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس پر تو خوش ہوں کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا، لیکن میرے رونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اور ہم سے جدا ہونے کا وقت آ گیا، تو میں آپ کی جدائی اور فراق کے تصور سے رونے لگا ہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری بات جو ہمارے لیے اس میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے اول الناس جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا تعلق زیادہ ہوگا میرے ساتھ کہ جو متقی ہوں گے، تو ہمیں اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس مقام تک لائیں کہ ہم بھی متقی کہلائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہم پسندیدہ بنیں، کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے وہ قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو اب اصل جو مقابلہ ہے ہمارے درمیان وہ یہ مقابلہ ہونا چاہیے کہ ہم تقویٰ میں، اخلاق میں، کردار میں اچھے بنیں، اور تاکہ ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہم شامل اور داخل ہو جائیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جسے وہ بیک بینچر کہتے ہیں، کہ جو بالکل پیچھے سیٹوں پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ جو لائق فائق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پہلی سیٹوں میں رو میں بیٹھے ہوتے ہیں، پہلی جو چیئرز اور کرسیاں ہوتی ہیں، ڈیسک ہوتے ہیں، وہاں پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی چیئرز پر، ڈیسک پر جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت متقین ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں اپنے اخلاق اور کردار پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا اور یہ نظام اور اس کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی محنت، تقویٰ، اخلاص، اخلاق، کردار، اس بنیاد پر انسان آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کالا، گورا اور اس کے علاوہ کوئی ذات پات، اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کا اخلاق، تقویٰ اور کردار ہے۔ اور اسی طرح چند باتیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور کتاب الرقاق بخاری میں اور دیگر حدیث کی کتب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، لیکن آخر میں ہمارے پاس جو ٹائم ہے میں چاہتا ہوں چند واقعات سیرت سے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ، ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تاریخ میں، تاریخ اسلام میں صدیق انصار کے لقب سے شہرت انہوں نے پائی ہے۔ صدیق انصار، انصار کے دوست، صدیق، سچے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، تو ان کو صدیق انصار کہا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں یہ زخمی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم کو خود داغا، مگر ہاتھ کا جو زخم تھا وہ بگڑ گیا اور ہاتھ پھول گیا، اور پھر ایک دن آیا کہ وہ زخم پھٹ گیا اور اس سے خون جاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ چادر گھسیٹتے ہوئے حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ چادر گھسیٹنے سے مراد یہ ہے کہ جلدی میں جیسے تھے اسی حالت میں، جیسے انسان پریشان ہوتا ہے اور اپنے عزیز کی خبر پہنچتی ہے تو انسان کیسے بالکل اپنے اوسان خطا کر بیٹھتا ہے، یعنی یہ تو ہماری حالت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں ہی چادر گھسیٹتے ہوئے حضرت سعد کے پاس پہنچے، اور اس وقت تک حضرت سعد کا انتقال ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جسم کو، یعنی آپ کی لاش کو آپ نے اپنے آغوش میں لے لیا، یعنی اپنی گود میں آپ لے کر بیٹھ گئے، اور ان کے گھر والے بھی پہنچ گئے، اور ان کا جنازہ جب روانہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اور آپ راستے میں یہ فرما رہے تھے کہ جنازہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہیں، اور جب دفن کر کے واپس ہوئے، یعنی سپرد خاک کیا، واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین تھے، دکھی تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک ہاتھ میں تھی اور مسلسل آنسو آپ کی داڑھی پر گر رہے، یعنی اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس صحابی سے محبت تھی، اور اس طرح آپ غمگین اور مغموم اور دکھی ہوئے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی تھے وہ، عربی، اور انہوں نے اپنے زمانے جاہلیت کا ایک قصہ بیان کیا، یعنی اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ چھوٹی سی معصوم بچی تھی، کس طرح انہوں نے اس کو
زمین میں دفن کر دیا۔ عرب میں یہ ظلم اس وقت موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں اسے زمین میں گاڑ رہا تھا تو وہ مجھے ابی ابی کہہ کر پکار رہی تھی، یعنی ابو ابو کہہ کر مجھے بلا رہی تھی، لیکن میرا دل اتنا سخت تھا کہ میں اس پر بس مٹی ڈالتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ زمین میں دفن ہو گئی۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے، اور آپ نے ان سے فقط یہ فرمایا یہ قصہ پھر بیان کرو۔ انہوں نے دوبارہ بیان کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، بھیگ گئی، آپ اتنا روئے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ کی بعثت کے بعد، پھر گھر گھر میں بیٹیاں تھیں، اور ہر کوئی اپنی بیٹی سے، اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا کلچر جو ہوا، اور پھر یہ معاملہ کبھی پیش نہیں آیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج نام نہاد مسلمان پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، کسی ملک میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، آج یہ نام لیوا مسلمان آج اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی اور برا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، اور یہ ظلم ہے، اور قرآن پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن جن کو زندہ درگور کر دیا گیا، قیامت کے دن ان کو اٹھا کر پوچھا جائے گا کہ تمہارا گناہ کیا تھا، کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں یہ زمین میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جنازے کے ساتھ اب قبرستان تشریف لے گئے، قبر کی کھدائی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھ گئے، اور اس وقت آپ پر رقت طاری تھی اور آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ اتنا روئے کہ زمین بھی نرم ہو گئی، نم ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ اور پھر جو صحابہ وہاں پر موجود تھے، آپ نے ان کو مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس دن کے لیے تیاری رکھو، سامان تیار رکھو اس دن کے لیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، یہ ایک خاتون تھی، وہ ان کے پاس، یعنی ان کا نام تھا ام سیف، ان کو یہ حضرت ابراہیم دیے گئے تھے پرورش کے لیے۔ تو جب وہ شدید بیمار ہونے کی آپ کو خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سیف رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تشریف لائے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور ان کے منہ پر منہ رکھ کر آپ نے اپنے بیٹے کو پیار کیا، اور اسی وقت ہی آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت جب رسول اللہ پیار کر رہے تھے، آپ نے گود میں لیا ہوا تھا اور آپ منہ چوم رہے تھے، اپنے بیٹے کی گالوں کو بوسہ لے رہے تھے، اسی وقت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دم توڑ گئے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، عرض کیا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو رحمت ہے، بے شک آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا ابراہیم لا تغنی عنک من اللہ شیئا، اے ابراہیم اللہ کے حکم کے سامنے ہم تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اب تمہاری زندگی پوری ہو گئی اور قضا آ گئی، تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی باپ ہونے کے ناطے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جذبے کا اظہار کر دیا، اس محبت کا، کہ جو ایک باپ کی محبت اپنے بیٹے، اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، کہ بھائی محبت تو شدید ہے میرے دل میں، لیکن رب کا چونکہ حکم آ گیا تو اے ابراہیم اب رب کے حکم کے سامنے میری کچھ نہیں چلتی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، سابقون الاولون کی جو جماعت ہے صحابہ کی، اس میں یہ شامل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 2 ہجری کے آخر میں جا کر ان کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بڑا سخت صدمہ پہنچا۔ آپ ان کی میت کے پاس گئے، یعنی جسد خاکی کے پاس، جسم اطہر کے پاس گئے،
اور 3 دفعہ جھک کر رسول اللہ نے ان کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور اس وقت رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے تھے اور حضرت عثمان بن مدعون کی پیشانی کا بوسہ بھی لے رہے تھے، تو آپ کے جو آنسو تھے وہ حضرت عثمان کے چہرے کو تر کر رہے تھے، اور رسول اللہ نے یہ بوسہ لیتے ہوئے چومتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ میں تم سے جدا ہوتا ہوں ابو صائب، ان کی کنیت تھی ابو صائب سین کے ساتھ۔ فرمایا ابو صائب میں تم سے جدا ہوتا ہوں، تم دنیا سے اس طرح نکل گئے کہ تمہارا دامن اس سے بالکل آلودہ نہیں ہوا، یعنی تم بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا سے تم چلے گئے، تمہارا دامن عمل اور تمہارا کردار اس دنیا کی لالچ، حرص اور طمع میں ملوث نہیں ہوا، تم پاک دامنی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اب جس کی پاک دامنی کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو اس معاملے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ آخری حضرت مصعب بن عمیر کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ عرب کے مالدار ترین خاندان میں سے ایک فرد تھے، نوجوان، جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے مالدار نوجوان ہوتے ہیں، نرم و نازک، کھاتا پیتا نوجوان اور سہولتوں کا پلا ہوا، یہ حضرت مصعب بن عمیر اسی طرح تھے، یعنی خوبصورت بھی تھے، اچھا لباس بھی پہنتے تھے، قیمتی لباس، روایات میں آتا ہے قیمتی لباس پہنتے تھے، اور جو جوتی پہنتے تھے وہ یعنی مہنگی قسم کی جوتے ہمیشہ پہنتے، حضرمی جوتا بڑا مہنگا تھا اس دور میں، اور سب سے مہنگی خوشبو بھی لگایا کرتے تھے، اور آپ کی لمبی زلفیں تھیں، اور آپ اپنا وقت اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں زیادہ لگاتے تھے، نوجوان تھے، خوبصورت تھے، اور آپ کے بال بھی لمبے تھے، اور مالدار بھی تھے، جو چاہتے وہ پہنتے خریدتے، اور خوشبو بھی مہنگی ترین لگاتے تھے، اور جوتے مہنگے ترین، لباس بڑا قیمتی قسم کا پہنتے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو پھر کیا ہوا؟ جب اسلام قبول کیا تو پھر بالکل ہی پرتکلف قسم کا لباس اور خوشبوئیں وغیرہ، یعنی اس لیول پر بالکل چھوڑ دیا، پھر درویشانہ زندگی اختیار کر لی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جسم پر کھال کا لباس تھا، جس میں جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ ناز پروردہ مکہ میں کوئی نہیں تھا، ناز نخرے رکھنے والا کوئی نوجوان اس جیسا نہیں تھا، لیکن نیکی کی رغبت نے اور اللہ رسول کی محبت نے اسے ان تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن کا وصال ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے ان کو دیکھا، یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ دنیا ہے، اور پھر جب اسلام کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر اپنا مال یا دولت، اس وقت جو بھی حالات تھے اس کے مطابق اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کیا، اور سادگی کے راستے کو اختیار کیا، اور دن رات پھر اسلام کے مبلغ بنے، داعی بنے، یعنی پھر اپنی ذات پر جو ایک توجہ ہوتی ہے انسان کی، وہ توجہ کم ہو گئی۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر بالکل نوجوان، کبھی ان کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور یہ چند نوجوان صحابہ میں سے بہت سے ایسے نوجوان ہیں، ان میں سے چند ایسے نوجوان جیسے حضرت مصعب بن عمیر ہیں، ان کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو کبھی موقع ملا تو ایک موقع پر تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی سیرت کو، کردار کو اور ان کی زندگی کو میں نے بیان کیا ہوا ہے۔ اگر وہ ریکارڈنگ ہوئی تو وہ ریکارڈنگ میں آپ کو کبھی دوں گا، وہ آپ سنیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، اور آپ علیہ السلام کی احادیث، آپ کے اقوال، کہ جسے محدثین نے کتاب الرقاق کے نام سے جمع کیا۔ رقاق یعنی وہ باتیں جس سے رقت پیدا ہوتی ہے، دل انسان کا نرم ہوتا ہے، انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہوتا ہے، اس کے فنا ہونے کا، اور آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی رغبت دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف جاتی ہے، اور جو لالچ، حرص اور طمع کی حالت انسان کی ہوتی، انسان اس سے باہر نکلتا ہے، یعنی ایک بے رغبتی، بے نیازی اور بے نفسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت محدثین نے کتاب الرقاق کے ماتحت ایسی ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے متعلق، خشیت اور خوف کے متعلق
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندے کے تعلق سے متعلق حدیثیں ان کو جمع کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہماری وہ آخری یہ منگل ہوگی اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا آغاز ہوگا۔ تو پھر رمضان المبارک میں ہم اپنی روٹین سے درس دیں گے 11 سے 12 تک روزانہ، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر پارے کے اہم مقامات اور سوالات ہم ان پر گفتگو کریں گے اپنا رمضان المبارک کے دروس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رقت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، کساوت سے، شکاوت سے، سخت دلی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنا خوف اور اپنی خشیت عطا فرمائے، اپنے متقین بندوں میں ہمیں شامل کرے، اور ان بندوں میں شامل کرے کہ جن کا معاملہ حساب و کتاب اللہ تعالیٰ نرمی سے لینے والا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار کرے، اور ہمارے گناہوں پر، معصیت کاریوں پر، نافرمانیوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے قیامت کے دن، ہمیں شرمندگی سے اور ندامت سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم جیسے گناہ گار اور کمزور اور ناتواں بندوں کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جھکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔